تمہارے لیے چنی نہ چنا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے مجھے بھی وہاں تمہارے حبیب ہندوستان جس میں عید میلاد النبی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 زندہ باد زندہ باد ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تب بھی نہ ہوگی داستانوں میں میرے امام نے مسکرا کے کہا تھا بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا اور سائی لو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ ہے ہاں صاحب بدلو طریقے اور کب تک یہ موج مستی کر کے رہو گے موت کی کوئی عمر نہیں ہے سانسیں کب تھم جائے نہیں معلوم ہے آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لو کتنے لوگوں نے نئے مکان بنائے حضرت اور کروڑوں روپے لگائے اور کتنے ایسے ہیں کہ ایک رات نئے مکان میں گزار پائے انہیں قبرستان کو آباد کرنا پڑ گیا اور یہ جوان میرے سامنے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں گھر سے صحرا پہن کے نکلے کہ نکاح کر کے نئی زندگی کا آغاز کریں گے لیکن مشیت نے ان کے ارادے بھی بدل کے رکھ دیے گئے تھے صحرا باندھ کے پلٹ کے کفن میں آئے اور ساتھی موت کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے آؤ وقت ہے زندگی نے اگر ساتھ دیا ہے محبوب کا دامن تھام لو محبوب کا دامن تھام لو اور سب سے بڑی کمی میری قوم کی یہ ہے کہ ہم باہر سے کچھ ہو رہے ہیں اندر سے کچھ ہو رہے ہیں ڈاکٹر اقبال نے بات بڑی مسکرا کے کہی تھی اور بہت قوم کو جھنجھوڑ کے کہا تھا دلبر بھائی اس نے کہا تھا تم ہو صورت میں نصارہ تو تمدن میں غمود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود ہم نے گوشت بھی کھایا ہم نے کلمہ بھی پڑھا ضرورت پڑی تو ہم نے نعرے بھی لگائے لیکن ذرا سچ بتا جو تیری زبان کے نعرے ہیں کیا دل میں بھی وہ نعرے کی سچائی موجود ہے دعوے کتنے بڑے گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے مذاق ہے یہ نعرہ اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے کھیل سمجھ لیا آؤ تو میں آئینہ دکھاؤں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے جائے کیا اچھا ہے واہ 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 آج دیکھیے جنتا سے پوچھئے پولیس والوں کا کیا حال ہے یہ کہے گی جنتا کے ان سے بری تو قوم ہی نہیں ہے دنیا اور پولیس والوں سے بولو جنتا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو وہ کہیں گے ان سے زیادہ بری قوم کوئی نہیں ہاں ممبر والوں سے پوچھو کہ نیچے والوں کے بارے میں کیا رائے ہے ممبر والے کہتے ہیں انہوں نے خون پی لیا مان کی نہیں دی اور اگر نیچے والوں سے پوچھ لیا نا ممبر والوں کے بارے میں کیا رائے ہے پھر تو یہ حد ہی کر دیتے اگر مچھر کاٹ لے نا تو ذمہ دار مولوی ہے کیا اچھا ہاں بارش نہیں ہو تو کہتے ہیں اگر مولوی سدھر جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا سوچو اللہ ناراض ہے بارش نہیں کر رہا ہے تو خطا بار مولوی یار کب تک ایک دوسرے کو ہم اس کا ذمہ دار ٹھہراتے رہتے ہیں صاحبو یہ ہے دامن یہ ہے ریباں آؤ کوئی کام کریں موسم کا منہ تک کے رہنا کام نہیں دھنوالوں کا چھوڑو یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشنا دوسرے کو کم تم سمجھنا سب مل کے آؤ محبوب کے دامن کو تھامنا آج یہ جتنے میلے میں گھوم رہے ہیں نا انہیں نبی کے ذکر کی قدر معلوم کیوں نہیں یہ جانتے ہو کیونکہ ان کا 18 سال کا بیٹا دین پہ نہیں لگا ہے انہوں نے دین کے لیے کبھی پتھر نہیں کھائے اس لیے انہیں دین کی قدر نہیں آتی کاش اگر ان کے بچے بھی پانی پتھر سے ہوتے تو انہیں قرآن کی عظمت کا اندازہ ہوتا اگر ان کی راہوں میں بھی کانٹے بچھائے گئے ہو کہ جمعے کے دن مسجد میں جایا کرو تو ممبر کے قریب بیٹھا کرو ممبر کے قریب بیٹھا کرو اس کی وجہ بتائی گئی
کہ جو دنیا میں علماء کے جتنے قریب بیٹھے گا اللہ قیامت میں محبوب کے اتنے قریب بیٹھا گا. تو آئیے قریب آ جائیے. آج صرف علماء نہیں، آج سید زادے بھی بیٹھے ہوتے. ہاں میں اجازت سے کرسی پہ بیٹھا ہوں. آج سید زادے بھی ہیں اور کتنے مزے کی محفل ہے کہ باتیں بھی مدینے والے کی، محفل بھی مدینے والے کی ہے، اور جو اولاد آئی ہے نا وہ بھی مدینے والے کی. اور میں بتا دوں ابھی بھی جو دور ہیں آؤ قریب آ جاؤ، اللہ بھلا کرے نسل آباد ہو تمہاری. سبحان اللہ. بتا دوں جلسے ہوتے بہت ہیں، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی جلسوں میں رات دن تقریریں کرنے کا کام ہے. تو ہر جلسے میں چونکہ سید زادے نہیں ہوتے تو یہ رہتا قبول ہوگی محفل کے نہیں ہوگی. اور یہ تو سب جانتے ہیں قیامت کے دن ایک وقت کا حساب دینا ہے، ایک ایک دن کا حساب دینا ہے. 365 دن کا حساب ہوگا اور اس میں آج کی رات کا بھی ذکر آئے گا. بول دو سبحان اللہ. آج کی رات کا بھی ذکر آئے گا اور اب فرمائے گا بتا تو نے وہ رات کہاں گزاری تھی؟ تو ہم کہہ دیں گے مالک ہم تیرے ذکر کی محفل میں اسلام پور کی زمین پہ بیٹھے تھے اور تیری باتیں کر رہے تھے. حسینی کمیٹی نے انتظام کیا تھا، ہم بھی آئے تھے اور تیرے محبوب کے شہزادے بھی آئے تھے، اور جب گواہی کی ضرورت پڑے گی خدا کی قسم ہم تو ان کا دامن تھامیں گے اور اعلیٰ حضرت کی نقل کر کے کہیں گے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبکی جو میرا ہوش ہے اور لاڈلا بیٹا. دین کی قدر کر لو، اسلام کی قدر کر لو. وہ جوانوں ساری دنیا سے چہرہ پھیر کے صرف چہرہ گنبد خضرا کی طرف کر لو. اپنے رشتے سارے نبی کے قدموں پہ ڈال وہ یار دنیا کی یاری رسوا کیا کرتے ہیں، مدینے والے کی یاری دنیا میں بھی بے تاج بادشاہ بناتی، آخرت کا بھی بے تاج بادشاہ. ہم چمک چمک پہ ڈوب گئے، ہم دست و مسافے پہ گھوم گئے. 4 لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہمارے کلیجے فخر سے نہیں گھمنڈ سے پھٹ جاتے. دیکھو میرے لیے کھڑا ہو گیا. خدا کی قسم آج جو ممبر پہ ہم بیٹھے ہیں، ہم جو ممبر پہ بیٹھے ہیں اس میں ہماری محنت کوئی نہیں، محنت تو ساری مدینے والے کی ہے. ہمارا کچھ نہیں لگا دین پہ، جو لگنا تھا کربلا والے حسین نے لگا دیا. ہم تو ان کے نام کے ٹکڑے توڑ رہے تھے. اور جوانوں کیوں بھول جاتے ہو اپنے نبی کی ان قربانیوں کو؟ آج اگر بندہ نماز پڑھنے لگے پورا سماج سلام کرتا، بھائی 5 وقت کا نماز. اگر قسمت سے کوئی حج کر کے آ جائے تو پھر سرحانے میں جگہ چھوڑی جاتی ہے، محبوب کا گنبد خضرا دیکھا. اور اگر کسی بچے کے سر پہ حفظ کی دستار رکھ دی جائے تو پھر باپ بھی پیچھے، بڑا بھائی بھی پیچھے ہے، حافظ قرآن کو آگے جگہ دی جاتی ہے. یہ آج کے دین پہ عمل کرنے کے نتائج ہیں. ایک دن وہ بھی تھا جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا تھا تو غیر کے غیر اپنے بھی رشتہ توڑ دیا کرتے تھے. جس نے کہہ دیا میں نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے اسے اپنے بھی چھوڑ کے چلے جاتے تھے. ہاں صاحب ان سے پوچھو دین کی کتنی بڑی قیمت چکائی گئی. آج کمیٹی والوں نے محنت کر کے اتنا بڑا پنڈال سجایا، وہ عجیب دیوانے ہیں پھر بھی میلے میں گھومنے چلے گئے. اور اگر بات آئے گی کہ کون پیے گا حوض کوثر تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے میں پیوں گا. بے شک حوض کوثر نبی کے دیوانوں کا کوئی شک نہیں، لیکن کم سے کم صورت تو بنا جو محبوب کے سامنے جا سکے. اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ تمہیں حوض کوثر ملے گا کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ کیا کہ نہیں. کبھی تاریخ اٹھاؤ اسلام کی. میرے نبی اعلان نبوت نہیں فرمایا، پورا مکہ صادق کہتا تھا، امین کہتا تھا، اللہ اکبر. نبی کی ایک بات ہے بچہ بچہ لبیک کہتا تھا. لیکن جیسی میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو کہا لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو. اتنا کہنے کی دیر تھی ساگی غیر تو غیر اپنے بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے. لیکن ایک 10 سال کا بچہ کھڑا رہ گیا تھا جس نے دل پہ ہاتھ رکھا تھا اور سامنے کھڑا تھا. محبوب کی نگاہ پڑی بچے پہ. آقا نے فرمایا تھا بچے سب چلے گئے تو کیوں کھڑا ہے؟ بچے نے کہا تھا محبوب دنیا چھوڑ کے جاتی ہے تو جائے، علی تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا. زندہ باد زندہ باد. مشیت پوچھ رہی تھی وہ 10 سال کے بچے. وعدہ بہت بڑا ہے.
تیری عمر بڑی کم ہے، کہاں تک ساتھ نبھائے گا؟ ان کا ساتھ تو ہجرت سے لے کر کے غار ہیرا تک جاتا ہے، راستہ وہاں تک جائے گا۔ بچے نے کہا تھا کہ ہاں ہجرت کی رات ان کا ساتھ نبھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ مشیت نے پوچھا تھا پھر سن، مدینے سے نکل کر کے یہ ان کا راستہ پھر بدر کی وادی میں جائے گا، کیا ساتھ نبھائے گا؟ بچے نے کہا تھا نبھاؤں گا۔ پھر مشیت نے پوچھا تھا پھر یہی راستہ خیبر و خندق و حنین میں جائے گا، کیا ساتھ نبھائے گا؟ بچے نے کہا تھا نبھاؤں گا۔ پھر مشیت نے پوچھا تھا بچے وعدہ بہت بڑا ہے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے اگر کربلا میں اکبر دینا پڑا تو کیا کرے گا؟ اصغر دینا پڑا تو کیا کرے گا؟ اگر حسین دینا پڑے تو کیا کرے گا؟ بچے نے کہا تھا اگر اس وعدے کے لیے سر بھی کٹانا پڑا تو سر کٹانے کے لیے تیار ہوں، دامن چھوڑنے کے لیے تیار۔